اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک ہماری بحث اس سے پہلے ہو چکی ہے تصنیف میں، اور ہم نے پڑھا تھا تصنیف اور تقسیم کا فرق. آج ہماری بحث شروع ہوگی استدلال. علم منطق کا موضوع کیا کیا تھا؟ تعریف، استدلال، مناہج البحث. تو ہم اس میں کیا پڑھ چکے؟ تعریف پڑھ چکے. اب دوسرا جو موضوع ہے منطق کا، استدلال، وہ پڑھیں گے. اس کی قسمیں پڑھیں گے، اس کے احکام جانیں گے، اور اس کے بعد آخری جز اس کا پڑھیں گے مناہج البحث. اصل منطق یہی تعریف اور استدلال ہے. اصل منطق ہے. الاستدلال دیکھیں، تعریف ہو. استدلال کس کو کہتے ہیں؟ اقامت الدلیل. اقامت الدلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دلیل کا قائم کرنا. کس لیے قائم کرنا؟ لإثبات المطلوب، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مطلوب جو آپ چاہتے ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ استدلال. سمجھ میں آئی بات؟ فرقان جی، مہدی حسین جی. پڑھیے عبارت جو پہلی والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استدلال کی تعریف کیا ہے؟ استدلال اقامت الدلیل لاثبات المطلوب. اقامت الدلیل نہیں ہوگا، اقامت الدلیل. اقامت الدلیل لاثبات المطلوب. لأثبات نہیں، لإثبات. لاثبات المطلوب. اقامت الدلیل، دلیل کا قائم کرنا، لإثبات المطلوب، مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک استدلال مباشر ہوتا ہے اور استدلال غیر مباشر. مباشر و غیر مباشر کیا ہوتا ہے مولانا؟ سمجھ لیں. مباشر و غیر مباشر یہ ہوتا ہے کہ قضیے کو بنا بدلے اگر ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا ہمارے پاس ایک قضیہ آیا، الروح موجودۃ، روح موجود ہے. روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ اس کو ثابت کرنا ہم کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی کیا لاتے ہیں؟ عکس لاتے ہیں. عکس لا کے الروح موجودۃ پہ نہیں ہم دلیل قائم کریں گے، بلکہ اس کا عکس لا کے اس پر دلیل قائم کریں گے. اور اس کا ایک قاعدہ آ جائے گا. جیسے ہم نے کہا روح غیر موجودۃ، روح موجود نہیں ہے. اب الروح غیر موجود نہیں ہے، یہ الروح موجودۃ کا عکس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو عکس مستوی کہتے ہیں، عکس نقیض نہیں، عکس مستوی کہا جاتا ہے. دیکھیں عکس مستوی کیسا ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا الروح موجودۃ، یا الروح غیر موجودۃ، یہ قضیہ ہے ہمارے پاس، اس کو ثابت کرنا ہے. روح تو دکھائی نہیں دیتی کہ اس کو ثابت کر لیں کہ یہ رہا. ٹھیک ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا لائیں گے؟ اس کا عکس لے کے آئیں گے. عکس کیا ہے؟ الروح موجودۃ. اب یہاں پہ دیکھیے، اب اس پہ ثابت کریں گے. اس کا ایک قاعدہ آتا ہے کہ اذا صدق العکس کذب الاصل. ٹھیک ہے، کہ اگر عکس صادق تو اصل کیا؟ کاذب. اصل کاذب تو عکس کیا ہو جائے گی؟ صادق. صحیح ہے، یعنی دونوں سچے ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی صادق ہو، اور بھئی یا تو روح موجود ہوگی یا روح موجود نہیں ہوگی. دونوں میں سے کوئی ایک
صادق ایک کاذب. یہ صادق تو یہ کاذب، یہ صادق تو یہ کاذب. اب ہم کہیں گے کہ روایتوں میں قرآن سے علماء سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ روح کیا ہے؟ موجود ہے. تو اپنی جگہ پر روح کا موجود ہونا ثابت ہے. تو چونکہ الروح موجودۃ اس کا عکس ہے، تو جب عکس صادق ہوا تو اصل کیا ہو جائے گا؟ کاذب. تو ہم نے دلیل اس پر قائم کی کہ اس پہ قائم کی؟ اس والے پہ. ڈائریکٹ تو نہیں کی، انڈائریکٹ کی. انڈائریکٹ. مثلا شارب اور علی حیدر دونوں پکے دوست ہیں. خدا نخواستہ شارب نے چوری کی، صحیح؟ ہم اس میں کس کو شامل کریں؟ تو علی حیدر ڈائریکٹ ہوں گے کہ انڈائریکٹ ہوں گے؟ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. گیہوں کے ساتھ گھن پیستا ہے، پیسنا الگ ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ حکم پر لگ رہا ہے کہ انڈائریکٹ لگ رہا ہے؟ ان پر کیوں لگ رہا ہے الزام؟ دوستی کے وجہ سے، دوستی کے سبب لگ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے چونکہ دونوں میں ایک دوسرے کے عکس ہیں، دونوں میں ایک دوسرے کی ضد ہے. اور روح موجود ہے، روح موجود نہیں ہے. ہم نے روح موجود نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کس کو ثابت کیا؟ روح موجود ہے اس کا عکس لا کے کہا جب ایک دوسرے کے عکس ہیں، جب یہ سچ ثابت ہو گیا تو یہ کیا ہوگا؟ جھوٹا، کاذب. تو یہاں ہم نے انڈائریکٹ اس کو ثابت کیا ہے. انڈائریکٹ. جب انڈائریکٹ ثابت کیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں غیر مباشر. کیا بولیں گے؟ غیر مباشر. مباشر یعنی ڈائریکٹ. جو لائیو ٹی وی چلتے ہیں، لائیو جانتے ہیں؟ صحیح ہے، نیوز چینل آ رہا ہو، کہیں سے لائیو دکھا رہے ہیں. عربی میں اس کو بولتے ہیں مباشر. کیا لکھا ہوا ہے گا لائیو کی جگہ؟ مباشر. تو مباشر کے معنی ہوتے ہیں کہ سیدھے جو قضیہ آپ کے سامنے ہے اسی پر، جیسے ہمارے سامنے ہیں. وہ کس میں مثال ہوتی ہے؟ چوہے کے کان ہوتے ہیں. چوہے کے کان ہوتے ہیں. دیکھیے آئی مثال آئے گی، ہم بھی سمجھ میں آ جائے گا اگر نہیں سمجھ میں آیا. اس کی تقسیم دیکھیں. ينقسم الاستدلال الى قسمین. استدلال تقسیم ہوتا ہے دو قسموں میں. ہما الاستدلال غیر المباشر، استدلال غیر مباشر. ٹھیک ہے، یعنی غیر مباشر کا مطلب کیا ہوگا؟ انڈائریکٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کتنے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ 3. وَلَهُ ثَلَاثُ طَرَائِقٍ. استدلال غیر مباشر کے لیے 3 طریقے ہیں. ایک ہے تناقض، ایک ہے عکس مستوی، اور عکس نقیض. تناقض، العکس المستوی، عکس النقیض. یہ جو میں مثال دے رہا تھا یہ عکس مستوی کی ہے غالباً. ہاں، تناقض کی آئے کی آئے. تناقض، العکس المستوی، عکس النقیض. دوسرا استدلال مباشر ہوتا ہے. استدلال مباشر کیا ہے؟ وَلَهُ ثَلَاثُ طَرَائِقٍ أَيْضًا. استدلال مباشر کے بھی 3 طریقے ہیں. کیا کیا؟ القیاس، الاستقراء، التمثیل. اور انہی کے احکام 6 کے آپ کو بیان ہوں گے. تناقض کے مسائل، تعریف، شروط، استدلال،
अक्स मुस्तवी का, अक्स नकीस का, फिर आ जाएंगे इस्तिदलाल मुबाशिर पे, और इस तरह से आपकी मंतिक खत्म हो जाएगी तकरीबन। तो इस्तिदलाल गैर मुबाशिर में किससे किससे इस्तिदलाल होगा? या तो तनाकुस से, या अक्स मुस्तवी से, या अक्स नकीस से। और इस्तिदलाल मुबाशिर में किससे हम करेंगे? कयास, इस्तिक़रा और तमसील। कयास, इस्तिक़रा और तमसील। अब देखिए मौलाना, अब जिस पे इस्तिदलाल किया जाएगा उसको कज़िया कहते हैं। बिना कज़िये के आप इस्तिदलाल नहीं कर सकते। इसीलिए इस्तिदलाल शुरू करने से पहले आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? कज़िया। चूंकि ये कज़िया है, कज़िया किसे कहते हैं? एक जुमला खबरिया, अच्छा, वो कज़िया है। मैंने उसको मारा, ये कज़िया हो गया। ये कज़िया। और रूह गैर मौजूदतिन खबर है कि नहीं है? ये कज़िया है, और ये कज़िया हमलिया है। आएगा, इसकी किस्में आएंगी इंशाअल्लाह। कह रहे हैं, पढ़िएगा मौलाना मेहदी हुसैन साहब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला बुद्दा मिन दरासतिल क़ज़िया क़ज़ाया क़ब्ला दरासती तुरुक़िल इस्तिदलाले ला बुद्दा, यानी जरूरी है, मिन दरासतिल क़ज़ाया, क़ज़ियों का पढ़ना, क़ब्ल दरासती तुरुक़िल इस्तिदलाल, ठीक है, इस्तिदलाल के तरीकों से पढ़ने से पहले। क्यों जरूरी है? मवारिद नहीं बेटा, मवाद है। मवादुल इस्तिदलाले यतअल्लफु मिनहा। हाँ, क्यों जरूरी है मौलाना कज़िये का पढ़ना? लिअन्नल क़ज़ाया हिय मवादुल इस्तिदलाल, के कज़िये ही वो हैं कि जिन पर क्या किया जाता है? इस्तिदलाल किया जाता है। वअनासिरुहु, और उसी के क्या है? ये अनासिर है, इस्तिदलाल के अनासिर हैं। अल्लती यतअल्लफु मिनहा, के जिससे इस्तिदलाल मिलकर बनता है। तो बिना कज़िये के इस्तिदलाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कहा अल किताबु जदीदुन, तब ना आप साबित करेंगे कि जनाब नहीं, ये बात गलत है, किताब जदीद नहीं है, किताब क्या है? कदीम है। तो कज़िया चाहिए कि नहीं इस्तिदलाल के लिए? तारीफ हुआ मौलाना, कज़िये की तारीफ क्या है? हियल खबर। क्या कह रहे हैं? हियल खबर। कज़िया किसको कहते हैं? खबर को, जुमले खबरिया। कह रहे राजिअ तारीफ अल खबर 725। जाइए पलटिए, दोहराइए तारीफ की, खबर की तारीफ को सफ़ा 25 पर जाके देखिए क्या है? अल्लज़ी यस्सहु अस्सुकूतु अलैहा या युहसिनु, हाँ, जुमलतु ताम्मतु यहतमिलु सिद्क़ु वल किज़्ब, कि ऐसा जुमला ताम्मा, जुमला मुफीदा के जिसमें सिद्क़ व किज़्ब का एहतिमाल पाया जाता हो। दोनों होता है। सादिक भी हो, जैसे अभी हमारे पास है रूह मौजूदतुन, सादिक भी हो सकता है और काज़िब भी। और रूह गैर मौजूदतुन, सादिक भी हो सकता है और काज़िब भी। और ये दो तरीके के कज़िये होते हैं, या तो हमलिया होता है या शर्तिया। यानी देखें, इस तरह समझ लें, कल तदबीक करेंगे इसकी। अगर अदाते शर्त होता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा अदाते शर्त है कि नहीं है? तो ये कज़िया क्या हो जाएगा? शर्तिया। समझ रहे हैं? और जहां अदाते शर्त ना हो, मुब्तदा खबर वाला हो, मौजू महमूल उसको बोलते हैं। मुब्तदा को मौजू और खबर को महमूल।
موضوع اور محمول. تو اس کو قضیہ موضوع و محمول جو رہے گا اس کو قضیہ حملیہ کہیں گے. قضیہ حملیہ. محمد النبی یہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے. الروح موجودۃ قضیہ حملیہ ہے. پھر یہی قضیے دو ہوتے ہیں، ان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک موجبہ اور ایک سالبہ. جیسے روح موجودۃ کیا ہے؟ موجبہ. اور روح غیر موجودۃ کیا ہے؟ سالبہ. یعنی ادات سلب اگر اس میں رہتا ہے تو سالبہ، نہیں ہے تو موجبہ. کلیئر ہوا اتنا؟ یہ کیا ہوگا؟ موجبہ. بالکل صحیح. آیا اتنا بیٹا سمجھ میں؟ تطبیق انشاءاللہ کل. والحمدللہ رب العالمین.